اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر روزے کو صبر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور صبر کا جو ہے وہ بڑا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا۔ اور یہ بات ہے کہ روزہ جو ہے اس کا تعلق صبر سے ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن روزے کا تعلق شکر سے بھی ہے، اور بڑا گہرا تعلق شکر سے ہے روزے کا۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی توفیق دے دیں تو اس سے بڑا بھی کوئی احسان ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی کرم ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی نوازش ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی عطا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نیکی کی توفیق دے دے۔ اور نیکی کی توفیق مل جانا، اللہ کی قسم، دنیا کی ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ بڑی بڑی نعمتیں جتنی بھی گن لیجئے، مال جیسی نعمتوں کا شمار کر لیجئے، اولاد بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، الغرض بڑی بڑی نعمتوں کے اوپر، دنیاوی نعمتوں کے اوپر غور کیجئے۔ آپ کو دنیا و ما فیہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتی الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، کہ جو شخص فجر کی 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، یہ 2 رکعتیں فرض نہیں، یہ 2 رکعتیں سنتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مختصر نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مختصر نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کو توفیق مل گئی خیر من الدنیا و ما فیہا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر ایک روزے کی توفیق مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں رکھنے کی، یہ فرضی جو ہے وہ روزے کی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ فرض اور نفل کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب تھے عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کر دیا ہے۔
ایک حدیث قدسی ہے کہ میرے دوست کا جو دشمن ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور پھر ولایت حاصل کرنے کے، دوستی حاصل کرنے کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں بتائے ہیں، بذات خود بتائے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اس میں کہا کہ اگر میرا دوست بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم فرائض کے اوپر عمل کرو، کیونکہ فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں یہ فرضی نماز کی بات نہیں کی آپ سے، یہ میں نے جو ہے وہ نفلی نماز کی بات کی ہے۔ یہ جو روزہ ہے میں نے فرضی روزے کی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ ایک روزہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا۔ تو یہ نیکیاں بذات خود جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کیا رمضان میں جو ہے وہ نیکیاں کرنا آسان نہیں ہو جاتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ کیا برائی کرنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ نمازیں پڑھنا آسان نہیں ہو جاتا اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں سے روک دیا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ مسجدوں سے رک جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو اس شخص سے پوچھئے جس کا دل جو ہے وہ معلق ہے مساجد کے ساتھ، آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے، اس کے اوپر کیا گزری ہے جس کا دل لگتا ہی مسجد میں۔ تو یہ رمضان میں نمازیں جو ہے ان کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں جو پورے سال نمازیں نہیں پڑھتا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پورے سال جو ہے وہ ہم کچھ جو ہے وہ نکالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں خواہ دل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے۔ الغرض اسی نظر سے آپ دیکھتے جائیے تو رمضان کے آپ کو بے شمار فائدے نظر آئیں گے، بے شمار جو ہے آپ کو نعمتیں رمضان کے اندر نظر آئیں گے۔ بلکہ اگر ظاہری بھی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تھوڑا سا صبر رکھا ہے یہ 2 شکروں کے درمیان میں رکھا ہے، سحری اور افطاری۔ سحری بھی شکر ہے، افطاری بھی شکر ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے یہ شکر کا مقام ہے، اور ایک اس دن جس دن وہ اپنے باری تعالیٰ سے ملے گا اور جب اس کے سامنے جو ہے وہ روزے کا ثواب سامنے آئے گا۔ تو روزہ جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت روزے میں یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن، میں بڑا مہربان ہوں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی چیدہ نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال بھی کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر فہرست جس نعمت کو رکھا ہے وہ یہی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، میری مہربانیاں بے شمار، میں رحمان ہوں۔ علم القرآن، میری سب سے بڑی مہربانی جو ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے، اس سے بڑی مہربانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ منسلک ہو جانا یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو اس کلام کے ساتھ منسلک ہوا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھاگ جگا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے نصیبے والا بنایا، بڑا معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام سے بھی معتبر کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ انبیاء علیہ السلام سے پیچھے چلے جائیے، فرشتوں میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اس قدر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے جبریل کو کون نہیں جانتا؟ اور جبریل، کیا شان ہے جبریل کی، کیا مقام ہے جبریل کا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل جب آتا ہے تو جبریل کے ساتھ سلامتی آتی ہے، جبریل کے ساتھ برکتیں آتی ہیں، جبریل کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سردار بنایا ہے فرشتوں کا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے اور باعث رحمت ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پل کر بڑے ہوئے تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ کیا تعلق ہوگا ام ایمن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ام ایمن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہوگا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا، جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کرتی تھی، حدیث میں آتا ہے، انس بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، حضرت عمر ساتھ میں ہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر تشریف فرما ہے، عمر تشریف فرما ہے۔ تو جب دونوں کو آتے دیکھا تو دل پر تو چھریاں چلی ہوں گی، تو دھاڑے مار کر جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے، دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے۔ تو صاحبین سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ کہا ماں صبر کیجیے، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہتر حالت میں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحات سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسلسل ترقی کی طرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسلسل بلندی کی طرف ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندیوں اور ترقیوں اور وسعتوں کو نہیں جانتے، آپ تو اس کائنات کو نہیں جانتے، آپ تو اس زمین کو نہیں جانتے، زمین کو کیا آپ اور میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ کہا ماں کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر حالت میں ہے۔ کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ یہ سننا تھا، حضرت ابو بکر بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے، اور سارے ہی رونے لگ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جبرائیل کا آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یہ خواہش کیا کرتی تھی، یہ تمنا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا کرتے تھے جبریل جس قدر آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میں پابند ہوں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ جبرائیل تو جبرائیل ہے، ہر فرشتہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے، اس سے ایک جو ہے ذرہ برابر بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔
کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آتا ہوں تو اپنے رب کے حکم سے آتا ہوں، مرضی سے آتا ہوں۔ تو یہ جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کیوں دیا ہے، یہ شرف کیوں بخشا ہے؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام استاذ الانبیاء علیہم السلام ہیں۔ لوگ جو ہے جبرائیل کی بسا اوقات ذکر کرتے ہوئے انسلٹ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ جبرائیل کے خلاف جو ہے وہ کینہ رکھنے والا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبرائیل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی حاصل کرتا ہے اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتا ہے۔ یہ جبرائیل کا مقام ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ان سے دشمنیاں، ان سے جو ہے ان کی انسلٹ، ان کی جو ہے ان کی تنقیص، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکال اور میکال علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا دشمن ہے۔ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اپنے کلام کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے دیا۔ یہی بیان کیا ہے اس آیت میں کہ جبرائیل کا مرتبہ اس قدر اس لیے ہے کہ یہ کلام اللہ کے ساتھ اور وحی کے ساتھ منسلک ہے، اور سب سے پہلے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچتا ہے تو یہ جبرائیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر ساری دنیا تک جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تفاصیل جو ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہوتے ہیں، اس قدر وہ باروب سلسلہ ہے، اس قدر جو ہے وہ دبدبے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام معتبر ہیں اس وحی کی وجہ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ ان رسولوں کا مقابلہ کسی امتی کے ساتھ نہیں ہے، ان کا مقابلہ آپس میں ہے، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی قسم ایسا نبی بھی آئے گا جس کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہو، ایک بھی پیروکار نہیں ہو۔ ایسے بھی آئیں گے جس کو صرف ایک ماننے والا ہو، ایسے بھی آئیں گے جس کو دو ماننے والے ہوں گے۔ یہ جس کو ایک ماننے والا بھی نہیں ہے، جس کو ایک ماننے والا ہے، جس کو دو ماننے والے ہیں، اللہ کی قسم یہ ابو بکر سے بھی افضل ہے، یہ حضرت عمر سے بھی افضل ہے، جن کے بارے میں میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کا آخری مسلمان بھی اگر مسلمان ہے تو وہ ابو بکر کی وجہ سے مسلمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمان ہے۔ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، یہ ان کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اس نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی کا مقابلہ کسی امت سے ہے ہی نہیں۔ نبی تو وہ مقدس ہستیاں ہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات ہو جانا، اس سے بڑی شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ لاڈلے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سے براہ راست بات کیا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کو سب سے بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا ہے یہی بخشا ہے، اور پھر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے علماء کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے، اسی لیے کہ وہ وحی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، علم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔
علم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو ہے جمع ہوتی ہے، اور ان کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ اور ایک دوسرے سے سیکھتے اور سکھلاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتے ہیں، سکون کو نازل کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ اور ان کو رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ اور جو ہے ملائکہ کے جو ہے وہ ٹھٹ لگ جاتے ہیں آسمانوں تک۔ اس طرح جو ہے وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو وحی کے ساتھ منسلک ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے والد گرامی سے خواب بیان کر رہے ہیں۔ اس صورت یوسف میں 4 خواب ہیں، 3 خوابوں کو دیکھنے والے کوئی اور لوگ ہیں، تعبیر بیان کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ایک خواب بذات خود یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور تعبیر اس کی جو ہے یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو نبی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ خواب جو ہے بڑا معروف ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہا یوسف نے اپنے والد گرامی سے، اے میرے والد، میں نے جو ہے وہ 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یوسف یہ خواب بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تجھے چن لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تجھے چن لیا، اور چننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا دینے والے ہیں تجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چننے کے بعد علم سے نوازنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چنتا ہے انہیں علم سے نوازتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تعویل احادیث جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں کی تکمیل تجھ پر کرنے والے ہیں۔ جس کو علم مل گیا اس کو تمام نعمتیں مل گئی، اس کو تمام نعمتیں مل گئی، اور پھر یہ نعمتوں سے بسا اوقات تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بادشاہی جو ملی ہے وہ نعمت ہے، ہو سکتا ہے نا جی، بعد میں بادشاہ بن گئے تھے، ہاں جی، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکومت دے دینی ہے۔ اللہ کی قسم حکومت کا اس اتمام نعمت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اتمام نعمت کرنا چاہتے ہیں، اور اتمام نعمت کون سی نعمت؟ کما اتمہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتمام میں نعمت کرنا چاہتے ہیں تم پر اور آل یعقوب کے اوپر، کما اتمہا علی ابویک من قبل جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا اتمام کیا تھا تیرے والدین کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر۔ نہ ابراہیم کو حکومت ملی،
نہ اسحاق کو حکومت ملی۔ ابراہیم تو دنیاوی لحاظ سے ساری زندگی ابتلا ہی ابتلا ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کی پوری زندگی تو آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے باوجود کہتے ہیں کہ جو میں نے ابراہیم کو دیا ہے وہ سب کچھ دے دیا ہے۔ تو اس کا مل جانا سب کچھ کا مل جانا ہے۔ بھلا آپ کی زندگی ساری کی ساری آزمائشوں میں گزرے، ساری کی ساری جو ہے تکلیفوں میں گزرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کہا ہے، اسے اتمام نعمت کہا ہے۔ بادشاہی کوئی حیثیت، بادشاہی تو فرعون کو بھی ملی ہے، بادشاہی تو نمرود کو بھی ملی ہے، بادشاہ تو کئی گزرے ہیں۔ تو یہ مل جانا سب کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الصابرین ہیں اسی طرح امام الشاکرین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنی نعمت کو جتلاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو انہی الفاظ میں جتلاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے اور حکمت عطا کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھلایا ہے جو کسی کو نہیں سکھلایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس قدر کسی شخصیت کے اوپر نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، دو مہینے جو ہے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنا فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے اتنا فضل تو کسی کے اوپر کیا ہی نہیں۔ یہ ہے معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جو ہے اس کو دیتا ہے جس سے راضی ہے یا ناراض ہے، لیکن دین اسی کو دیتا ہے جس سے راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بھلا دنیا اس کی کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو بظاہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، کیا آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا؟ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کہتے ہیں کہ جس قدر مجھ پر تکلیفیں آئیں، یہ جو ہسٹری ہے انبیاء علیہ السلام کی کسی کے اوپر اتنی تکلیف نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محمد جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اتنا تو کسی کو نہیں دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر بڑی نعمت۔ یہ تو جو ہے وہ پتھروں کو بابرکت بنا دیتا ہے، یہ تو پتھروں کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ کیوں مکہ معتبر ہے، کیوں جو ہے وہ مسجد اقصی معتبر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی التی بارکنا حولہ، یہ بابرکت ہے پوری سرزمین۔ کس لیے ہے کہ یہ محبت الوحی ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ جو دنیا کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے مکہ المکرمہ میں کوئی چارم نہیں ہے، بے آب و گیا وادی ہے، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وانت حل بہذا، اللہ کی قسم آپ اپنے شمالی علاقہ جات کی طرف پہاڑوں پر چلے جائیں، ہاں جی، آپ کو ایسے لگے گا جس طرح جو ہے آپ جنت میں ہیں۔ اور مکہ کے پہاڑوں کو دیکھیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کہاں پر آ گئے۔
سخت موسم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں پر یہ اترا ہے، اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں پر یہ اترا ہے، اس لیے اٹھائی ہے وہاں پر قدم اسماعیل کے پڑے، اس لیے اٹھایا ہے کہ وہاں پر قدم جو ہے ابراہیم کے پڑے۔ کیا یثرب بیماریوں کی زمین نہیں تھی؟ یثرب بیماری، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے مہاجرین کہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں مکہ کو چھوڑ کر، یہاں پر تو بیماریاں ہی جان نہیں چھوڑ رہی، اس قدر جو ہے وہ موسم اس کا عجیب و غریب تھا۔ لیکن جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احب البلاد بنا دیا، جس کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہے، اس کا دل جتنا مدینہ لگتا ہے اتنا کہیں نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کلام سے پتھروں کو جو ہے وہ نواز دیتا، یہ نہیں کہا اخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ یہاں پر جوتیاں اتار کر آؤ، تم بڑی بابرکت جو ہے وہ سرزمین پر رہو۔ وہ بابرکت زمین کس لیے بنی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، اور پھر یہ آپ کے وقت کو بھی بڑی بابرکت بنا دیتا ہے۔ سب سے بہترین وقت وہ ہے جس میں یہ پڑھا جاتا ہے، سب سے بہترین وقت وہ ہے، سب سے قیمتی وقت وہ ہے۔ یہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کیوں دی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان بابرکت اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کا جو ہے وہ اتنی صحت نہیں ہے، وہ بتاتی ہے کہ تورات بھی اسی مہینے میں اتری ہے، انجیل بھی اسی مہینے میں اتری ہے، زبور بھی اسی مہینے میں اتری ہے، قرآن مجید بھی اسی مہینے میں اترا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسے ہی بابرکت نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے۔ اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے اس قدر بابرکت بنا دی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بابرکت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا جب شکر نہیں کیا جاتا تو وہ پھر سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، اور میں نے تمام جہان سے تمہیں معتبر بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت نازل کی، غریبی نازل ہوئی، وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کے شکار ہوئے۔ وجہ ایک ہی ہے بنیادی، ذالک بانہم، اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے، اور کفر قولی بھی ہوتا ہے عملی بھی ہوتا ہے۔ کفر جو ہے قولی بھی ہوتا ہے اور کفر عملی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، کفر آیات اللہ قتل انبیاء سے بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل انبیاء کا بعد میں ذکر ہوا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ بھی تو یہی ہے نا، وجہ بھی تو یہی ہے کہ قتل انبیاء کیوں ہوا، قتل علماء کیوں ہوتا ہے، قتل اہل حق کیوں ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ تو بنیاد تو یہی ہوئی۔
لوگ پوچھتے ہیں مسلمان پستی کا کیوں شکار ہے؟ مسلمان پستی کا اس لیے شکار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ترقی دیتے ہیں۔ جب آپ نے اس کتاب کی قدر کی، حضرت عمر حج کرنے کے لیے آئے، تمام گورنر آتے ہیں، ہر گورنر سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا فلان، میں فلاں آزاد کردہ غلام کو گورنر بنا کر آیا ہوں۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس سے بھی یہی جواب ملتا ہے۔ تیسرے سے پوچھتے ہیں، اس سے بھی یہی جواب ملتا ہے۔ کہا تمہیں ان آزاد کردہ غلاموں کے علاوہ کوئی آزاد شخص نہیں ملا؟ کہا کرے تو کیا کرے، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہی ہیں، اس لیے ان کو آگے کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا یہ معیار تھا تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ جب آپ کا یہ معیار تھا تو حضرت عثمان کے دور میں یہ 42 لاکھ مربع میل بنی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 66 لاکھ مربع میل بنی۔ اور جب آپ نے لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک لیا تو 25 سال کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کتاب کو امام نہیں بنایا۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو امام بنایا جن کو قل هو اللہ بھی نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، اور بکواس جتنی مرضی کروا لو، اشعار کے اشعار یاد ہیں، قانون دان ہیں۔ جب یہ معیار تھا تو 22 لاکھ سے پاکستان جیسی کئی اسٹیٹس جو ہے حضرت عمر کی جو حکومت تھی اس میں آ جاتی، اس کو ڈبل کر لیں 42 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ اور حضرت معاویہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے حکومت تھی مسلمانوں، جب یہ کتاب امام تھی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ قیامت کی کیا بات کرتے ہیں؟ قبر میں بھی اسی بنا پر فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا تو بتا دی کہ دنیا میں یہ معیار ہے، قبر میں بھی یہی معیار ہے۔ آپ کو 3 سوالوں کا تو بتایا جاتا ہے کہ 3 سوال جو ہے قبر میں ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مارکوں میں اس طرح ہوا کہ شہداء کی تعداد زیادہ ہو گئی، ایک ایک قبر میں 2 کو لٹانا ہے، 3 کو لٹانا ہے، تو کسے مقدم کریں کسے مؤخر کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، جو قرآن زیادہ جانتا ہے اسے آگے کر دو، جو قرآن کم جانتا ہے اس کو پیچھے کر دو۔ تو مرنے کے بعد بھی جو ہے اسی بنا پر فیصلہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن جاننے والے کو آگے کر دو، کم جاننے والے کو پیچھے کر دو۔ قبر میں بھی 3 سوالوں کا تو پتہ ہے، جو جواب خوش نصیب دے لے گا فرشتے کہیں گے یہ تجھے سوالوں کا جواب کہاں سے ملا ہے؟ کہا کتاب اللہ سے ملا، کہا کتاب اللہ سے ملے۔ اور جس نے اس کتاب اللہ سے تعلق نہیں رکھا ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا قبر کے اندر ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ اور قیامت والے دن بھی اسی بنا پر فیصلہ ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امتی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں گے کہ جو ہے تعداد جہنم کی طرف جا رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جہنم کی طرف جوگ جا رہے ہیں، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ یہ قیامت کا احوال ہے، اور قیامت والے دن صرف ہمارا فیصلہ اس بنا پر نہیں ہونا۔ یہ تو کتاب بڑی مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے
وہ سب سے نرالا دیا ہے، سب سے بہترین دیا ہے، خواہ وہ نبی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کتاب کی صورت میں ہو، مہیمنن علی، یہ جو ہے وہ کتاب سب پر غالب ہے، خواہ وہ عبادتوں کی صورت میں ہو۔ کسے 5 نمازیں ملی ہیں، کسے رمضان کے روزے ملے ہیں، کسے ملے ہیں؟ ہمیں ملے ہیں صرف۔ تو یہ فیصلہ اس دن صرف ہمارا نہیں کرے گی، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت کا فیصلہ اس بنا پر ہوگا۔ وہ حدیث مشہور تو سن رکھی ہوگی کہ قومیں انبیاء علیہم السلام کو جھٹلا دیں گی، کہیں گی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکر جائیں گے، یہ نہ ہمارے پاس آئے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب جہنم نظر آئے گی نا تو ہر قسم کا ہتھ کنڈا انسان اختیار کرے گا کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ کہیں گی وہ قومیں کہ انبیاء علیہم السلام جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو وہ نبی کہیں گے ہاں ہمارا گواہ ہے، ہمارا گواہ جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ہمیں جو ہے وہ گواہی کے طور پر لایا جائے گا۔ گریبان میں جھانکیے، کیا ہم گواہی کے قابل ہیں؟ کیا ہم گواہی کے قابل ہیں؟ گواہ بننے کے لیے بذات خود ایماندار ہونا ضروری ہے۔ گواہی ارے غیرے کی قبول نہیں کی جاتی، اور بارگاہ الہی میں۔ اور گواہی بھی کن کے لیے آپ دے رہے ہیں؟ پھر اپنے کریکٹر کو دیکھیے، پھر اپنی کرتوتوں کو دیکھیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کہیں گے امت محمدی گواہ ہے۔ امت محمدی سے پوچھا جائے گا، امت محمدی کہیں گے کہ سارے انبیاء علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، ان کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ کہا تمہیں کس طرح پتا؟ تم تو نہیں تھے اس وقت۔ کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تم گواہی دیتے ہو، تم نے کہا ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری قوم صحیح کہہ رہی ہے۔ آپ کا گواہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کلام میرا گواہ ہے، آپ نے مجھے بتایا۔ تو قیامت والے دن صرف امت محمدی کا فیصلہ اس کتاب نے نہیں کرنا، پوری بنی نوع انسانیت کا فیصلہ اس کتاب نے کرنا۔ پھر جو ہے اس کا تقاضا بنتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے اختصار کے ساتھ۔ اس کا حق اچھی طرح سننا ہے، سننا ہے، تلاوت کو سننا۔ کیسے آیت آتی ہے وہ؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کیجئے اور خاموش رہا کیجئے۔ میری جو ہے چند دن پہلے میٹنگ تھی، علماء دیوبند کچھ آئے ہوئے تھے، تو بات میں کر رہا تھا ان کے ساتھ، بڑے سنجیدہ جو ہے وہ موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک ملازم جو ہے جامعہ ابی بکر کا سامنے ہی بیٹھا تھا، اس کے پاس ٹیلی فون آیا تو اس نے اونچی اونچی آواز میں جو ہے بات کرنا شروع کر دی۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ کوفت ہوئی، مجھے بہت زیادہ کوفت ہوئی، لیکن روزے کی وجہ سے جو ہے میں اس کوفت کو اور اس غصے کو پی گیا۔ اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں اور جو ہے ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس نے جو ہے ٹیلی فون سننا شروع کیا ہے، ضروری بات تھی اس کی بھی،
لیکن مجھے کس قدر کوفت آ رہی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تراویحاں ہو رہی ہوتی ہیں، پیچھے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے دور کے جو والدین ہوا کرتے تھے، ایک تو پہلے جرت نہیں ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی ایسی گستاخی ہو جائے تو منہ پر ایسی آتی تھی کہ سب کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، پھر اس کے بعد باتیں ہو رہی ہوں، تو آپ جو ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، آپ کے اور میرے دل میں کیا قدر ہے اس قرآن کی؟ کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو، ہم بولتے جائیں، باتیں کرتے جائیں۔ اس کی تعظیم کرنے سے، اس کو صحیح طرح سننے سے، یہ سننا کس قدر ضروری ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں جن میں 3 نمازوں میں قرآن سننے کا حکم ہے، یہ سننا اس قدر ضروری ہے۔ جہری 3 نمازوں میں قرآن جو ہے وہ سننے کا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت ابی ابن کعب سے جو ہے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال جبریل آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جبریل سنا کرتے تھے، جبریل پڑھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ یہ سننا اس قدر ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہے پڑھنا، بذات خود تلاوت کرنا، اور تلاوت ہوتی ہی غور و فکر کے ساتھ ہے، تدبر کے ساتھ ہے، تفکر کے ساتھ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ ہے کوئی سمجھنے والا اور ہے کوئی بھی سوچنے والا؟ اللہ کی قسم مولوی سے بڑا جھوٹا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سب کے لیے آسان بنایا ہے، مولوی کہے کہ یہ مجھے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا حق اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اخلاق تعامل کو کہتے ہیں، آپ نے کس طرح معاملہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ، کس طرح معاملہ کرنا ہے مخلوق کے ساتھ۔ کہا کانا خلوقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنا، منافقوں کے ساتھ تعلق رکھنا، کافروں کے ساتھ تعلق رکھنا، اسٹیٹ کے امور چلانا، گھر کے امور چلانا، کانا خلوقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ تعویذ بنانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تعویذ بنانے کی کتاب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ نہیں بنایا اس کتاب سے۔ اور آخری حق اس کا جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ جو ہے وقت قیمتی بنتا ہی اس 4 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کو پھیلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت کا بھی پتہ ہے اس کو آگے پہنچا دیجیے۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر جو اس تمام کام میں صبر کی ضرورت ہے، وہ خاص صبر الصبر علی طاعت اللہ ہو، الصبر علی معاصی اللہ ہو، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ ہو، یہ تمام صبر جو ہے مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اوڑھنا بنائے، اس کو بچھونا بنائے، اس کو چلنا بنائے، اس کو پھرنا بنائے، اس کو معاملات تمام کے تمام اس سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو مقبول و منظور فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا۔ ہم جو امام جنہوں نے تراویحیں پڑھائی ہیں،
ان کے انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں قرآن مجید سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بابرکت بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا قبول و منظور فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے، ان کی دنیا بھی بہترین بنا دے، ان کی آخرت بھی بہترین بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو سعادت مند بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس دنیا میں بھی صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے، تمام گناہوں سے اپنی پناہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو شرک سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو عالم اسلام میں نمایاں جو ہے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کو امام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اللہ کو ہمارا قانون بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کی جو بغاوتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں باز رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغاوتوں سے باز رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وبائیں ہیں اس سے محفوظ فرما دے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وباؤں سے محفوظ فرما دے، بلکہ تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اقتصادی لحاظ سے پریشانیاں ہیں، جو دباؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکال دے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الدین یسر، ہمارے لیے دین کو آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصداق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین کو ہماری فطرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی فطرت کو تبدیل کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فطرت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فطرت تبدیل ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فطرت کو درست فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو احباب ہیں جن کی جو بھی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو باعث سے جو ہے وہ رحمت کو روکنے کا باعث نہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ تواب ہیں، آپ غفور ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ منان ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ودود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنی، آپ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ناموں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پر فضل فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔